أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. آپ لوگ اپنا خیال کریں کہ مائک جس کا بھی اوپن ہے اوپن رکھ سکتے ہیں مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائس نہ ہو. ایون ہم جب کاپی بھی ادھر ادھر کرتے ہیں نا تو اس کی بھی آواز آتی ہے. بہت اب کوائٹلی آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جس کے بیک گراؤنڈ میں بچے ہوں یا کوئی بھی تو پھر وہ خود ہی یا تو اب دوسری سائڈ پہ چلے جائیں یا پھر بچوں کو سائڈ پہ کر دیں یا پھر میوٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. چلیں انشاءاللہ العزیز پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ویک جو ہوم ورک ملا تھا تو اس کو ہوم ورک کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ہوم ورکس میں جو بھی مجھے اچھے لگے نا آپ ان کی کو میں آواز چلی گئی آپ کی. اچھا باقیوں کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی. الحمدللہ. تو میں یہ کہی تھی کہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ان کو آپ کوئی چیٹ میں لکھ دیں کہ وہ ریلاک کر لیں یا کوئی انٹرنیٹ پرابلم ان کا ہوگا میرا خیال ہے. تو میں یہ کہی تھی کہ آپ لوگوں کے ہوم ورکس میں دیکھتی ہوں تو جو مجھے اچھا لگے گا نا جو مجھے تو میں اس کو اپنے پاس سیو کرتی جاؤں گی اور آپ سے ہی شیئر کروں گی. اور پھر اینڈ میں بھی یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کا ایگزام ہوگا یا ٹیسٹ ہوگا جو بھی تو آپ کو جب شیئر کروں گی تو آپ اسے تیاری بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جس کا اچھا ہوگا اسی کا میں کسی کا نیٹ کی بیس پہ اور کسی کا ایکسپلین کرنے کی بیس پہ. تو آپ دیکھیں میں نے یہ یہاں پہ اپلوڈ کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو آپ چیک کریں اور پھر کوشش کریں کہ کس کا نام آئے گا نیکسٹ, ٹھیک ہے. جو جس کا اچھا ہوگا اس کا نام آئے گا انشاءاللہ العزیز. اچھا تو یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ لیسن 1 کا ہے ہوم ورک. یہ جو ہم بھی ڈسکس نہیں کریں گے مگر میں آپ کو صرف یہ دکھا رہی ہوں کہ سسٹر ام حبیبہ جو پلوہ شاہ کی آئی تھنک بیٹی ہے نا ان کا میں نے اپلوڈ کیا تھا کیونکہ مجھے اچھا لگا تھا. اور مطلب یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. جس کا ہوم ورک بھی دیکھا جائے گا تو اس کو جو اس سے سیکھے گا ثواب جاریہ ہے. تو اس نیت سے آپ اپنے ہوم ورک کو اچھا کریں, آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا. تو یہ میں نے ان کا ہوم ورک ہے جو میں شیئر کر رہی ہوں کیا ہے. یہ پہلا والا ہوم ورک ہے جو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے مگر صرف دکھایا میں نے. رات کو میں نے اس کو سارا سیٹ کیا. یہ لیسن 2 ہے جو کہ لاسٹ ویک کا وہ اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو یہ سسٹر شمائلہ ہے ماشاءاللہ ان کا ہوم ورک بہت اچھا تھا, نیٹ کلین اور بہت اچھا یوز کیا تھا ایکسپلین. تو سسٹر شمائلہ آپ ادھر ہوں گی نا میرے خیال سے؟ جی بازی میں دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو ہوم ورک جو اس سے فیض یاب ہوگا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو اس ہوم ورک کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے انشاءاللہ. اور ایک منٹ میں سلائڈ کو سائڈ پہ کر دوں. ہاں جی یہ ہو گیا. ان سوالات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس لیے کہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن بھی تھی. اچھا سوال نمبر 1, حالت نماز میں استعاذہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اگر نماز میں استعاذہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زور سے نہیں پڑھی جاتی, کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کوئی لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ جب ہم نماز آہستگی سے پڑھتے ہیں تو ہم استعاذہ بھی آہستگی سے پڑھیں گے. جی بالکل. اور دوسرا سپوز 2 بہنیں آگے ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, دونوں اپنے اپنے اعوذ باللہ زور سے پڑھ رہے ہیں, پھر کتنا ڈسٹریکشن ہوگی نا ایک دوسرے کے سے. جی تو اس لیے بالکل ساری نماز ہی خاموشی سے پڑھی جاتی ہے. یہ تو دیکھیں کلام ہی اللہ اور بندے کا اور اللہ کے ساتھ ہے. اور جی ایون جب امامت ہو رہی تھی جماعت میں بھی اعوذ باللہ جو ہوتا ہے امام جو ہوتا ہے دل میں پڑھتا ہے, آہستہ پڑھتا ہے, دل میں نہیں آہستہ پڑھتا ہے. دل میں پڑھنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہونٹ نہیں لے, مگر یہ کہ آپ نے یاد رکھنا کہ نماز پڑھنے میں فل ٹائم ہونٹ ہلتے رہنا چاہیے. اچھا سوال نمبر 2, اگر قرات کھانے سے پینے کی وجہ سے روک دی جائے تو اس کے بعد اگر قرآن دوبارہ پڑھنا ہو تو استعاذہ بھی دوبارہ پڑھنا چاہیے, صحیح ہے کہ غلط؟
جی یہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ جو کوئی بتائیں گے؟ میں بتاؤں؟ میں بتاؤں. دنیاوی کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مربوط. جی دنیاوی کام کر رہے ہیں. اسی سے اگر قاری کسی کے بیک گراؤنڈ میں بچوں کی آواز آ رہی ہے، اور اگر جیسے آپ ہمیں پڑھا رہی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان میں کچھ اس کے بارے میں سمجھا رہی ہیں تو پھر نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے. جی چاہے وہ دنیاوی بات ہو، مگر میرا دنیاوی بات بتانے کا مقصد آپ کو قرآن سے کوئی چیز ایکسپلین کرنی ہو تو مقصد کی بات ہے، یعنی نیت اور انٹینشن اور مقصد کی بات ہے. تو اگر میں دنیاوی بات بھی کر رہی ہوں تو پھر بھی اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو فردر کچھ ایکسپلین کر رہی ہوں. اچھا سوال نمبر 3، اگر قاری سورہ توبہ کے درمیان میں سے کسی جگہ سے ابتدا کرے تو بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ پڑھنی بتائیں چاہیے. غلط ہے یہ غلط ہے. کس طرح غلط ہے؟ یہ اختیاری ہے. درمیان ہے، سٹارٹ میں نہیں پڑھنی ہے، درمیان میں اگر ہم شروع کریں گے تو پھر ہم پڑھیں گے. جی بالکل. جی اور اس میں دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے، یعنی اختلاف رائے بھی ہے. یعنی کہ جی اگر میں کہہ رہی ہوں نا، میں جہاں سے میں نے پڑھا ہے نا اس کی بیس پہ بتا رہی ہوں، مگر یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہاں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. تو اس لیے اگر آپ کو پھر مستقبل میں اگر کوئی کہے علماء میں سے کوئی، تو آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بھی اختلاف رائے بھی ہے. تو آپ اس میں پھر جو زیادہ کی طرف دل کرے مائل ہو تو وہی کر لیں. ہاں جی، ویسے بھی دیکھیں اختیاری ہے نا، جی جی بالکل. آپ کی جی مرضی، بالکل. نہیں پڑھنا چاہتے کوئی گناہ بھی نہیں ہے. جی اچھا سوال نمبر 4، تو یہ اس میں بھی دیکھیں کیا تھا کہ سورہ ناس کی تلاوت میں ابتدا میں کتنے جائز طریقے، 3 ہیں کہ 4 ہیں؟ 4 جائز طریقے. 4 ہیں. تین ہے. نہیں دیکھیں صرف سورہ ناس کی بات ہو رہی ہے، سورہ ناس. ٹھیک ہے، وہ ہم وہ بھی کریں گے. جو آپ 3 کہہ رہے ہیں نا، وہ مطلب چوتھا ناجائز کب ہوتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ جی بجے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے والی مطلب جو سورت ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور آخری والی آیات جو ہیں جو اسٹارٹ ہوتا ہے سورت کی وہ الگ پڑھتے ہیں تو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ مطلب سورت یعنی وقت کی صورت میں. جی جب 2 صورتیں ہوتی ہیں نا، وہی جی 2 صورتیں وقت ہوتی ہیں، میں. اور پہلی والی صورت کے ساتھ ہم بسم اللہ جوڑ دیں اور اگلی ہم توڑ کے پڑھیں اسی ساتھ سے، تو پھر لگتا ہے کہ پہلی والی کہ صورت یہ کے ساتھ پہلے بسم والی اللہ سے پڑھا ہے مطلب. جی تو وہ 2 صورتوں کا معاملہ ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں نا، یہاں تو بات ہی ایک صورت کی ہو رہی ہے. سوال نمبر 5، اگر تلاوت کے دوران سورہ انفال پڑھتے پڑھتے ہم سورہ توبہ شروع کر دیں تو دونوں صورتوں کو ملانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک یہ 3 ہے نا، یا تو توڑ کے پڑھیں، ایک 3 سانسوں میں، 2 سانسوں میں، 3 ہی 2 سانسوں میں، فصل سے یا سخت سے یا وصل سے. ٹھیک ہے، فصل، سخت یا وصل. فصل یعنی کہ 2 الگ الگ سانس سے، سخت سانس نہیں توڑنا، یہ فرق ہے نا. فصل میں سانس توڑتے، سخت میں سانس نہیں توڑتے، اور وصل میں سانس مطلب دونوں کو ایک ساتھ ایک سانس میں پڑھنا. اور یہ سخت میں یاد رکھیں کہ جیسے آخری حرکت ہے اس کو ہم جیسے قیلا من راک ہے، ایک جگہ ہے نا، تو من اور راک میں ویسے تو ادغام ہوتا ہے، مگر یہاں پہ سخت جب آ جاتے ادغام نہیں کرتے اور من کو پورا من ہی پڑھتے ہیں. سخت میں اس طرح ہوتا ہے. اور اچھا اب نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، یہ پڑھانے جا رہا ہوں مجھے. بسم اللہ کو سورہ بسم اللہ کو سورہ کوثر کی پہلی آیت سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے نا، رحیمی ہوتا ہے، اس کے آخری زیر کو سکون دیں گے؟ نہیں سکون نہیں یہ غلط ہے. یہ زیر دیں گے. ہاں کیوں سکون نہیں دیں گے؟ وہ تو ہم یوزلی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اب کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ جب وقت توڑنا ہے. ملا کے پڑھنا ہے. ملا کے پڑھیں. جی تو سکون دے دیں گے. بالکل ملا کے پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم پھر اس طرح ہی پڑھ رہے ہیں جیسے 2 آیات پڑھتے ہیں یا 2 الفاظ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھتے ہیں. تو پھر اس میں تو ہم توڑ کے نہیں پڑھتے نا، ہم سے سکون نہیں دیتے. پھر سوال نمبر 7، تلاوت شروع کرتے ہوئے اگر آیت میں کافرون کا ذکر آئے تو استعاذہ سے آغاز کرنا بہتر ہے. جی بہتر ہے. اچھا جو کہہ رہے ہیں نہیں والی بھی بتا دیں.
جی پڑھنا چاہیے کیونکہ شیطان مردود سے وہ کرنا ہے نا، پناہ مانگنی ہے اللہ سے۔ وہ تو دونوں کیسز میں ہوگا نا، فرسٹ یہ سوال نمبر 7 میں بھی اور 8 میں بھی کہ ہم کیونکہ شروع کر رہے ہیں تو مگر اور کیا لیا کافروں کا جب کافرون ذکر کے ہوتا ہے ساتھ تو کافروں میں سے نہ پڑھنا کرے چاہیے، اللہ۔ یعنی اس کافروں کا جہنم کا عذاب نہیں ذکر اس میں یہ ہے کہ بعض کافروں سے استعاذہ مطلب پناہ مانگ، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا پلوہ شاہ آپ بتائیں وجہ، پلوہ شاہ سے پلوہ شاہ آپ ہیں؟ دیکھیے میں بتا وجہ دوں جی 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 وجہ یہ ہے کہ جب کافروں کا ذکر آتا ہے تو وہاں اللہ کا عذاب کا ذکر ہوتا ہے نا، کافروں پر ہاں کوئی غلط چیز ہوتی ہے نا، کوئی بری چیز ہوتی ہے۔ جی بری چیز، اس لیے ہم استعاذہ پڑھنے چاہیے۔ تو شیطان کے ذکر کے ساتھ ہم بری چیز کا ذکر کر لیں گے مگر اچھی کا نہیں کریں گے، کہ یہ کہ معنی میں بگاڑ نہ آ جائے۔ یاد ہے ہم نے آخر میں کیا تھا، معنی میں بگاڑ نہ، میننگ چینج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کا اپوزٹ یعنی تلاوت شروع، سوال نمبر 8 تلاوت شروع کرتے اگر مومنین کا ذکر آئے تو استعاذہ یعنی کہ اعوذ باللہ اور مومنین کا ذکر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس حالت میں ہم بسم اللہ کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ مومنین کے جب آتا ہے تو اچھا کام اللہ شروع کا کرنے سے رحمت، پہلے بسم اللہ ہونے چاہیے۔ اور معنی بھی وہ خراب نہ ہو جائے، معنی بھی خراب نہیں ہو جائے، میننگ چینج نہ ہو جائے۔ جی۔ سوال نمبر 9، کوشچن نمبر 9، تلاوت کے دوران چھینک نیزنگ ہو تو آنے پر استعاذہ سے شروع کریں؟ قدرتی دنیاوی کام تو مطلب دنیاوی کام نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں یہ ہے۔ قدرتی اختیار نہیں ہے۔ ہاں جی، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ اس سے بلکہ میں ایک بات وہی ہے کہ جب ہم کبھی کبھی حفظ کر رہے ہوتے ہیں، حفظ اپنا دہرا رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں، حفظ کہیں سے ہم بھول جاتے ہیں تب بھی تو ہم رک جاتے ہیں، مگر وہ بھولنا بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا نا، چوائس نہیں تھی ہماری، تو اس وقت بھی ہمیں دوبارہ سے جب کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میم اگر یہی اگر جماعی آ جائے، بہت روکے تب بھی آ جائے تو کیا اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں اکثر نماز آپ خود آپ کہہ رہی نا کہ بہت روکے پھر بھی آ جائے، اس کا مطلب کہ آپ کے پاس تو اختیار نہیں تھا نا۔ ہاں تو اختیار نہیں تھا، ہاں دیکھیں آپ سچویشن یہ خود ہی ہم دیکھ اختیاری لیں گے۔ کاموں میں پڑھیں گے، جو ہمارے جی اختیار میں ہے اگر ہم وہ کرتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے۔ جی جی اختیاری کام میں، جیسے ایون کہتے ہیں سلام بھی تو اسلامک چیز ہے نا، مگر آپ کو اختیار ہے، لیکن اختیار ہے۔ ہاں اشارے سے بھی تو کر سکتے تھے، ہاتھ ہلا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی کسی نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے ہاتھ ہلایا تھا کہ کچھ اس طرح تھا اشارہ، مطلب نماز نہیں توڑی تھی، اگر وہ لیکن جواب دیتا تو نماز ہی ٹوٹ جاتی نا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں اس کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی نماز پوری کر لے۔ جی اگر سلام نہیں کر رہا کرنا ہے تو چاہیے، ہاتھ کا تھوڑا سا اٹھا کر وہ کرنا چاہیے نا۔ ہاں جی، بلکہ وہی نا کہ ایون کلاس ہو رہی ہے، جیسے ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، کوئی تیسرا بندہ انٹر ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، جب اسلامک کلاس ہو رہی ہے جس تو ڈسٹربنس ہوتی ہے، چپ کر کے بیٹھ جائے تو اس سے ہوتا ہے۔ تو اب اس سوال نمبر 10، سورہ اخلاص اور سورہ فلق کے فصل یعنی کہ دو مطلب سانس توڑ کے، اور وصل یعنی بغیر سانس توڑے کے اعتبار سے پڑھنے کی کتنی صورتیں، ان کو لکھ کر بتائیں اور پڑھ کر سنا۔ اس میں دیکھیں یہ بات تھی کہ میں نے کہا تھا لکھیں بھی اور پڑھیں بھی، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو پڑھتے ہوئے وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آخری حرکات کو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں نے لکھنا اور پڑھنا بتایا تھا۔ تو آپ نے دونوں کام کرنے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی فصل اور وصل کے اعتبار سے پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، تو جائز صورتوں کی بات ہوئی نا، جائز ہے تو 4 مگر چاروں میں سے ایک جائز نہیں بھی ہے، تو یہ جائز صورتیں فصل کل یعنی کہ سب کو ایک سانس میں پڑھنا، تو انہوں نے اتنا اچھا شو کیا کہ ایرو سے شو کر دیا، پھر اس کو پڑھ کے بھی بتانا تھا نا، تو اس کو پڑھنے کے کیا ہوگا، جیسے کہ ایک سانس میں فصل توڑنے کا تینوں الگ الگ سانس میں ہاں پڑھنا، الگ الگ، اور پھر یہ آخری حرکت کو سکون بھی دیں گے، سکون ملا، جی ٹھیک ہے، آخری حرکت کو سکون دیں گے۔ اور فصل اول وصل ثانی میں کیا ہوگا، فصل اول یعنی کہ پہلے والے کو بات سانس توڑنی ہے، تو اس کا مطلب احد کا ہم نے سکون دینا ہے، تو احد احد، ٹھیک ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میکل، ٹھیک ہے، میکل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ اس میں ہم نے زیر بھی پڑھنی ہے، اور وصل کل سب کو جوڑنا ایک سانس میں، تو اس میں کیا ہوگا،
वलम यकुल लहू कुफुवन अहदुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल, इस तरह करके ना, देखिए मैं ये बता रही हूँ आखिरी हरकत भी पढ़नी है, बल्कि अहदुम में एक रूल भी बन जाता है, ठीक है, इसको हम इक़लाब कहते हैं, इक़लाब, अहदुम बिस, ठीक है, टू पेश के बाद बात है तो हम इक़लाब करते हैं, यानी कि दाल की आवाज में दुम है, उसको दुम को दुन है, दुन को दुम कह देंगे, मीम में बदल देंगे। अब फिर नाजायज सूरत भी उन्होंने बता दी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक्स्ट्रा ना भी बताती तो भी सवाल मुकम्मल था, मगर ये कि उन्होंने बताई है तो बहुत अच्छी। यही मैं चाहती हूँ कि आपके जवाब ऐसे हों कि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ गया है, सिर्फ जवाब को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सिस्टर सीमा का माशाल्लाह हर चीज उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की थी, यानी कि जवाब भी दिया और आगे उसको एक्सप्लेन भी किया था कि नो है तो क्यों नो है, अगर यस है तो क्यों यस है। तो इसको मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसे करें, और फिर जिसका भी अच्छा लगेगा ना मुझे, फिर मैं उसका भी इस तरह अपलोड कर दूंगी। अच्छा, वसल अवल फसल सानी, यानी कि वसल अवल जोड़ एक सांस में हमने क्या करना है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को एक सांस से बिस्मिल्लाह के साथ जोड़ देना है, ये जायज नहीं है। और फिर इसको ये सूरत मतलब बताई गई है कि तीन हालतें जिसमें जायज हैं और तीन नाजायज, मतलब जो वो एक नाजायज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आपको क्लियर हुआ होगा। जी आपकी मुझे तो अभी समझ आई है, मुझे समझ नहीं आई थी होमवर्क करना कैसे है। अब इंशाल्लाह कल मैं टाइम पे किया करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें इसीलिए मैंने आपको ये सारा कुछ दिखाया। जज़ाकल्लाह। और ये देखिए साथ ही मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये आप लोगों की अटेंडेंस ऐसे लगती है, ठीक है, ये पहले उसकी है, ये वाली पहले क्लास की है। और जब आप अपना जो फॉर्म फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। मैंने यहाँ एंट्री नहीं की, ठीक है, मैंने एंट्री नहीं की, मगर ये खुद ही आ जाता है। ये फर्स्ट डे का, इस फर्स्ट वीक का, नेक्स्ट वीक का है। और एक बात आप याद रखें, ये देखें मैंने आपको कहा ना एक ऑप्शन दी है कि रिकॉर्डिंग आपने कैसे वो क्लास अटेंड की, तो आपने लिखा होगा वहां पे ऑप्शन थी रिकॉर्डिंग, आई विल शेयर रिव्यू एंड खुलासा। इसको याद रखें। फिर आपने अपना खुलासा, पीछे बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज है, ये किस चीज की आवाज है आपने मैं पिछले अगर करूंगी तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे? जी मैं इधर लिख दें, फिर जो है ना आप लोग जो भी करें फिर मुझे बताएं, फिर मैं यहाँ चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए ये जैसे ये ना डन अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने लिखा है। पहले इन सिस्टर्स हुमैरा ने कहा था कि मैं अपना होमवर्क वो जो है ना खुलासा सिस्टर से शेयर करूंगी, तो यहाँ लिखा था। फिर जब उन्होंने किया तो मुझे बता दिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया डन अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मुझे पता चल गया कि उन्होंने कर लिया तो मैंने इसको चेंज कर दिया। तो आप भी यही करेंगे, ठीक है, आप मुझे बताएं और मैं चेंज करूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी अज़मा बात कर रही हूँ। मुझे फीडबैक नहीं मिला। मैंने भी सारे नहीं दिए असल में। अच्छा जी, बाजी ठीक है, मैंने अभी चेक जज़ाकल्लाह किया खैर। अपने अटेंडेंस के साथ, आपने रिकॉर्डिंग बताई वेल शेयर रिव्यू, लेकिन मैंने तो ये लाइव नहीं, क्लास आपने गलत क्लिक कर दिया होगा ना असल में, मुझे पता है। वो असल में एक है आई विल शेयर और आई हैव शेयर। जो जिसने कर लिया वो आई हैव शेयर करेगा, और ये और जिसने नहीं, जो करेगा वो आई विल शेयर। और ये उनके लिए है जिन्होंने रिकॉर्डिंग से सुना, सबके लिए नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास वाले नहीं करेंगे जी नहीं, मेरे लाइव नेम क्लास के वालों साथ के लिए नहीं है, लाइव मैंने पढ़ा है, मेरे नाम के साथ ही है। हाँ वो आपने लिख दिया ना, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी ठीक। तो ठीक है, आपको मैंने इसलिए समझा दूं ना कि आपको समझ आ जाए। तो ये लाइव वालों के लिए नहीं है, जो रिकॉर्डिंग वाला जो बात है, खुलासा वाला, ठीक है। तो क्योंकि आपने देख लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम सलाम। तो आंटी मेरा नाम नहीं है इस लिस्ट के ऊपर। आपने रजिस्टर नहीं किया? अच्छा, ओह उप्स। अच्छा मैंने लिंक पर रजिस्टर करना है। That's why. अच्छा मुझे बता भी देना तो मैं आपको फिर उस पे ऐड कर दूंगी। मतलब आपने उस टाइम मुझे बताया नहीं था कि आप रजिस्टर होना चाह रही हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी ओके, इंशाल्लाह तो मैं आज ही रजिस्टर कर लूंगी ठीक है इंशाल्लाह। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी लिंक, आई गेस। तो मैं आपको वैसे खुद से ऐड कर दूंगी बाद में भी, ठीक है। हाँ जी इंशाल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह खैर आंटी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है इंशाल्लाह लजीज। ये देखिए इस तरह मैं क्या आपको सब लोगों को क्लियर हो, क्योंकि सब कुछ लोग कंफ्यूज थे इसमें।
اچھا اب ہم واپس اپنے اس پہ آ جاتے ہیں. اب آج کے کلاس کو, آج کی کلاس ہے کس پہ؟ مخارج پہ, یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ پہ. اور وہ ویسے تو لمبی ہے مگر اس کو ہم سارے کو کور نہیں کریں گے. جتنی ہو گئی وما توفیقی الا باللہ, جتنی ہو گئی اس کو ہم اتنا ہی کریں گے. اچھا میں دیکھ ابھی میں اس کو دوبارہ سے اب دوسری اسکرین شیئر کرتی ہوں. ہاں جی یہ اسکرین ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ ہم بات کریں گے. اب بیک گراؤنڈ میں سسٹر نتاشا پلیز آپ خیال کریں. میم ہاں جی جی سسٹر جی آپ کچھ کہہ رہی. اچھا اب میں کہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں سب کو میوٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے. پھر میں تھوڑے بعد پھر میں آپ کو پھر پوچھ لیا کروں گی کہ آپ نے کسی نے کچھ کہنا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, اس لیے تاکہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی نوائس ہی نہ ہو نا. اگر ابھی میں نہیں کر رہی مگر یہ کہ ابھی مجھے اگر لگا کہ ڈسٹربنس آؤٹ آف کنٹرول ہے نا تو پھر مجھے کرنا ہوگا. مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ مجھے لائیو کلاس اچھی لگتی ہے جس میں 1 to 1 ہو, آپ لوگ آرام سے جو جہاں ہونا کہ بات کر سکیں. مگر یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کرنی پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی کرنا ہے مجھے لگتا ہے. فی الحال میں نے میوٹ کر دیا سب کو انشاءاللہ. ساتھ ساتھ سیٹنگ کر رہی ہوں تاکہ سب کچھ ایک ہی دفعہ سب پرابلم کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. اچھا جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم مخارج سے بات کرتے ہیں. مخارج الحروف. مخارج الحروف کا مطلب ہوتا ہے, حروف کہتے ہیں ورڈز لیٹرز کو, مخارج آرٹیکولیشن پوائنٹ یا ایگزٹ پوائنٹ, ٹھیک ہے, ایگزٹ پوائنٹ اور آرٹیکولیشن پوائنٹ, یعنی کہ لیٹرز کہاں سے نکلتے ہیں, ان کا کون سا ہاؤس ہے, کون سا ہاؤس ہے, کہاں سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مخارج الحروف آرٹیکولیشن پوائنٹ آف دا لیٹرز ہم آج پڑھیں گے. تو ہم اس کو سارا ڈسکس کریں گے کہ وہ رہتے کدھر ہیں, ان کے ایریا کدھر ہے. اور اس میں مخارج الحروف میں ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں اس میں 5 نام لکھے ہوئے, الجوف, الحلق, اللسان, الشفہ, الخیشوم, ٹھیک ہے. دیر آر 5 میجر پوائنٹس, ٹھیک ہے. 2 طرح کے پوائنٹس ہیں, مطلب ایک بڑے ایریا پھر اس کو سب ڈیوائڈ کریں گے, ٹھیک ہے. میجر پوائنٹ جو ہیں, جوف ہے اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں, حلق ہے, لسان, شفا, الشفا, الخیشوم. کہ سمجھے کہ 5 گھر ہیں, 5 گھر بھی نہیں بلکہ الجوف خالی ایریا, ٹھیک ہے. منہ میں جو پیٹ کے اندر بھی خالی ایریا ہوتا ہے اس کو بھی جوف کہتے ہیں. یہ منہ کے اندر جو خالی ایریا ہوتا ہے نا, آپ جو سمجھے کہ جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں نا, جو یہ جس ٹریک سے جا رہا ہے نا یہ رستہ, اس کو جوف کہتے ہیں. جو اس میں شامل ہے یہ منہ کا حصہ بھی خالی اور حلق کا حصہ بھی, یہ سارا حصہ اس کو ایمٹی اسپیس یا الجوف کہیں گے, ٹھیک ہے, جوف. اس کے بعد ہے حلق کہتے ہیں تھروٹ کو, ٹھیک ہے نا. یہ ایریا جو نیچے کا ایریا اس کو تھروٹ کو کہتے ہیں. یہ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے, اس لیے میرے خیال سے اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, حلق, ٹھیک ہے نا. پھر اللسان, ٹنگ کو کہتے ہیں, ٹنگ. یہ جو ٹنگ ہے پوری ریڈ کلر کی جو دکھائی گئی ہے اس کو اللسان کہیں گے. الشفہ کہتے ہیں لپس کو, ٹھیک ہے نا, لپس کو کہتے ہیں, ہونٹوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہونٹوں سے بھی تو لفظ ادا ہوتے ہیں نا, جیسے با ہے, میم ہے, با, میم, فا, واو, ٹھیک ہے نا. اور خیشوم کہتے ہیں یہ جو ناک کا ایریا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ ناک کے اندر کی جو خالی جگہ ہوتی ہے نا اس کو ہم خیشوم کہتے ہیں. تو ناک کے اندر کی جو خالی جگہ ہے, تو آپ یہ یاد رکھیں جوف بھی خالی جگہ ہے اور خیشوم بھی خالی جگہ ہے.
यहाँ से समझे कि सांस जौफ तो वो है, यहाँ से भी हम सांस भी ले रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं, और खैशूम से हम सांस ले रहे होते हैं। तो ये दोनों खाली एरिया, और हलक, लिसान और शिफा की जो बात हुई, ये खाली नहीं है, इसमें कोई प्रॉपर एड्रेस है, यानी कि हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह, ठीक है ना। खाली जगह में तो हम नहीं बता सकते। मैं आप सपोज खाना खा रही हैं, आपके मुंह में है और आपने इसको आहिस्ता से नीचे निगल लिया, अब मैं क्या बता सकते हैं कि किस जगह पड़ा हुआ है? मैं और आप नहीं बता सकते। इधर आगे पड़ा हो, थोड़ा सा पीछे पड़ा हो, या कहीं और पड़ा हो, अपना तो हम बता भी देंगे, हम तो बल्कि बाल भी बता देते हैं, मुंह में बाल आ जाता है कि किस जगह पड़ा हुआ है, मगर आपको एक सामने बंदा खाना खा रहा हो तो आप नहीं बता सकते ना। तो खाली एरिया जो होते हैं जौफ और खैशूम होते हैं, और बाकी एरिया जो होते हैं उनके पास प्रॉपर एरिया होते हैं। इसमें अब मैं इसको इस तरह दिखा देती हूँ, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सबको, अभी सिर्फ रफ सा बता रही हूँ, जैसे कि इसको मजीद मैं एक्सप्लेन कर देखें। जैसे अलिफ यहाँ से अदा हो रहा है, ये सारा एरिया। बा के लिए क्या लिप्स की शेप हो रही है, देखें यहाँ लिप दिखाएगी, यानी ये जगह दिखाएगी कि यहाँ से अदा हो रहा है। जो ये ब्लैक लाइन थी है ना, ये शो करी यहाँ से अदा हो रहा है। फिर ता जो है यहाँ से भी अदा हो रहा है, मगर उसकी जबान की शेप बदल गई। फिर ता देखें, ये भी यही मुंह से ही अदा हो रहा है, मगर लिप्स जो है ना कहीं और रखे गए हैं। टिप ऑफ द लिप नहीं, टिप ऑफ द टंग, जबान की नोक कहीं और रखी गई है, और जबान की शेप डिफरेंट है। तो ये देखिए हर लेटर के लिए ना डिफरेंट जगह है, डिफरेंट एड्रेस है, ये डिफरेंट किसी का है ना कि कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। और दूसरी बात, ये कैसा है, जबान कैसी है। तो ये कहाँ जो है, इसको हम कहते हैं मखारिज, कि कहाँ से बोला जा रहा है, यानी अल्फाज कहाँ से निकल रहे हैं। तो वो मखरज होता है, मखरज मखारिज जमा है, और कैसे निकल रहे हैं ये जबान की शेप बताती है, और वो उसको हम सिफात कहते हैं। मतलब उसी से सिफात अदा बनती हैं। सपोज आप देखो, मैं कहूँ कि सीन नहीं, बल्कि सीन से थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे। सीन में आप देखें जबान की शेप राउंड है, इसमें सीन और स्वाद दोनों का एक ही घर है। ये सीन का घर यहाँ नजर नहीं आ रहा, जब हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। एक ही घर से निकलते हैं, ये सीन एक ही जगह रखा चाहिए। जबान की नोक नीचे वाले दांत है ना, उनके पीछे रखा जाता है, इससे आवाज आती है करके, ठीक है। तो ये चीज जबान की नोक नीचे है, दांतों के पीछे नीचे, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें भी स्वाद में भी जबान की नोक वहीं रखी जाती है। मतलब क्या चीज उनको फर्क कर रही है, दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं। उनकी सिफात यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही घर से दो बच्चे पैदा, मतलब ट्विंस इवन होते हैं, ट्विंस, और फर्क होते हैं। उनका तो एक ही मखरज है, यानी कि माँ से भी एक ही माँ से निकले, है ना, एक ही जगह से निकले, मगर उनकी सिफात फर्क होती है। एक झगड़ालू होता है, एक ठंडे मिजाज का होता है। तो क्या चीज है, वो सिफ्त होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक होती है। और कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, उससे हमें पता चलता है कि वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों अगर ट्विंस हैं, एक जैसी शक्लें भी हैं, मगर बोलने के स्टाइल फर्क हो जाता है, कभी किसी हो जाता है, कभी इनके रवैये से पता चल जाता है। तो देखें, सिफात मखरज एक है, यानी एग्जिट पॉइंट, ये दोनों का एड्रेस एक है, यानी एक ही जगह से निकल रहे हैं, मगर एक के लिए जबान की शेप डिफरेंट है ना, और सीन के लिए जबान की शक्ल डिफरेंट है। तो ये जो चीज है, ये सिफात कैरेक्टरिस्टिक बनाती है। तो ये याद रखें, जबान और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिससे सिफात होती है। हमारा फोकस होता है लिप्स पे, यानी कि सीन भी हम पढ़ते हो सा, स्वाद को भी पढ़ते हैं स्वा स्वा। अब देखिए, मैंने असल में लिप्स पे फोकस किया, नहीं, लिप्स से फोकस नहीं करना, असल में जबान पे फोकस करना था। तो हमारी ये गलतियां होती है कि हम सिफात को नहीं जान रहे होते ना, तो इसलिए गलतियां हो जाती हैं। तो हमने अल्लाह करे हम अपनी भी सिफात जाने, बच्चों की भी वही बात होती है कि हमारे मसले क्यों खड़े होते हैं कि हमने सिफात नहीं जानी होती। तो ये हमारा छोटा सा पहले तो इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज मखारिज, बल्कि उससे मैंने सिफात भी बता दी कि व्हाट इज सिफात। तो यहाँ भी देख लें, फॉर एग्जाम्पल ता है और तौ है, ये दोनों एक ही घर से निकल रहे हैं, एक घर है उनका, मगर क्या फर्क है, ता में जबान सीधी है, तौ में जबान तौ जैसी है। मैं बच्चों को सिखाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आपकी जबान की शेप ऐसी हो जैसे कि तौ में राउंड आ रहा है ना, ये एक तो तौ, क्या फर्क किया, ता तौ, अत इत उत, और अत यत उत, इसमें आप देखें, इसमें इवन साउंड भी फर्क हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जबान की शेप चेंज की थी।
इसमें ब्रेथ साउंड है, इसमें तो साउंड है, प्रॉपर आवाज है। तो ये चीजें किससे होती हैं कि हम सही मखरज का ख्याल रखें और उसको सही जबान की शेप बनाएं तो खुद ब खुद ठीक होता है। काफ को देखें अक और कौफ को अक क, यहाँ पे साउंड आ गई है, ठीक है। दोनों हालांकि एक घर से निकल रहे हैं मगर इनके फर्क हो गया अदायगी में सिर्फ जबान की शेप चेंज करने से। इसी तरह ये बाकी लेटर भी आह, ये वाला आह, ठीक है, और ये ये सीने से निकल रहा है बिल्कुल अंदर से, अल्लाह अल्लाह, जैसे पूरा सांस बाहर आ जाता है इसमें, और इसमें नहीं आता अल्हम्दु, इस तरह। तो ये फर्क हैं छोटे छोटे, तो इसको हमें देखना है। अब हम क्या पढ़ते हैं बुक से, मखारिज का बयान। सिस्टर राबिया इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगा, मैं रीडिंग करूंगी तो इंशाल्लाह। उर्दू तो आपको पढ़नी तो नहीं मगर एटलीस्ट सीख लेंगे, वो सुन के समझ लेंगी। मखारिज का बयान यानी कि अबाउट मखारिज, ठीक है, डिटेल अबाउट मखारिज, आर्टिकुलेशन पॉइंट। मखारिज यानी कि मखरज की जमा है, मखारिज इज द प्लूरल ऑफ मखरज, ठीक है। और इसको मखारिज भी कुछ कहते हैं और समटाइम कोई मखारज भी कहते हैं, ठीक है। रॉ पे जबर भी पढ़ लेते हैं और कोई रॉ पे जेर भी पढ़ते हैं, तो मखारज भी कह देते हैं, मखारिज भी कह देते हैं। मखारिज कहेंगे, वैसे मखारिज दोनों सही हैं। और मखरज का लफ्वी मानी निकलने की जगह, ठीक है। मखरज यानी एग्जिट पॉइंट, जैसे कहीं भी डोर होता है, डोर भी तो एग्जिट पॉइंट होता है ना, किसी जगह का भी डोर, उसको एग्जिट पॉइंट कहते हैं। और इस्तिलाही मानी यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसकी बेस तजवीदी पॉइंट ऑफ व्यू से हर्फ के निकलने की जगह, यहाँ की जहाँ से लेटर निकलता है, लिहाजा मतलब सो देयर आर 29 हुरूफ, जहाँ पे 29 हुरूफ हैं, हुरूफ यानी लेटर्स हैं, देयर आर 29 लेटर्स। तो हरूफ तहजे के निकलने की जगह को ही मखारिज कहा जाता है। यानी कि बा का मखरज क्या होगा, लिप्स, बा बा बा, ठीक है। आपको पता है, यानी कि आपको पता है कि क्या चीज, दो चीजें टकराई तो उससे मखरज ये लेटर बना। इसमें आप ये याद रखें कि 2 पॉइंट्स होने चाहिए। दो तरह के मतलब मखरज 2 टाइप के हैं ना। एक मैंने बताया था कि जिसमें नेजल ख्वैशूम था या जौफ था, उसमें कोई पॉइंट 2 नहीं थे, जैसे आप और किसी मगर बाकी में होता है, जैसे अथ कहेंगे अथ, इसमें क्या हुआ, टिप ऑफ द टंग आपकी ऊपर पैलेट पे, ऊपर तालू पे टच हुई, यानी 2 पॉइंट्स मिले तो आपको एक एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई। तो इसको हम कहेंगे मखारिज की तादाद, ये कि मखारिज हैं कितने, इसके बारे में जो स्कॉलर्स हैं ना, इनके में इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तलाफ है, ठीक है। तो एक स्कॉलर है खलील बिन अहमद फराही, वो समझते हैं कि देयर आर 17 मखारिज, यानी मेन जो 17 प्लेसेस हैं जहां से लेटर एग्जिट होते हैं। और इनकी तायीद इमाम जजरी ने की है, यानी कि इमाम जजरी है ना, उन्होंने कहा कि यही सही कह रहे हैं। दूसरे है इलामा सिबवे, उनके रहमतुल्लाह के नजदीक मखारिज 16 हैं। और इनकी तायीद यानी कि जो किसी और ने कहा कि एग्रीड, इस पे किसने किया, इमाम शातिबी ने की है। ये आपके वैसे जानना जरूरी है कि देखिए, यही मैं आप कर रही हूँ कि तजवीद में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आएंगे, इख्तलाफ राय नजर आएगा, और इसमें किसी ने बहस नहीं करनी, ठीक है। हर कोई अपनी जगह से सही कह रहा होता है, उसका सही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप देखिए पाकिस्तानी कुरान डिफरेंट वे से लिखा हुआ है, उस्मानी जो है डिफरेंट वे से लिखा हुआ है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, बट ये उनके अपनी थिंकिंग का है कि उन्होंने इसको किस तरह इंटरप्रेट किया, कैसे सीखा, तो वो उनके हर एक के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और हमने सबको एक्सेप्ट करना है। मतलब हम फॉलो एक को करते हैं मगर हम दूसरे को ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है, क्योंकि ये देखें ये उस तरह फिकी मसला उस तरह का नहीं है। ये जो आप बताएं, नहीं आप बताएं, मैं बताती हूँ कि ये जो तजवीद का जो टॉपिक है ये बाद में इन्वेंट हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीद नहीं सिखा के नहीं गए थे, ठीक है, वो तो कुरान सिखा के गए थे। उन्होंने नहीं कहा था कि यहाँ पे मद करना है, यहाँ पे इख्फा करना है। बाद के स्कॉलर्स ने जब देखा कि उनको तो अरबी पढ़नी आती थी मगर उनसे भी बाज़ कुरान पढ़ते हुए मिस्टेक्स हो जाती थी, मगर जब नॉन अरब्स आए तो उन्होंने कुरान को सही तरह नहीं पढ़ सके, जाहिर बात है उनकी लैंग्वेज नहीं थी। उस वजह से उन लोगों को फिर सबको समझ आया कि नो, इस कुरान को हमें इस तरह लिखना है कि नॉन अरब्स भी पढ़ सकें। उसके बेस पे तजवीद इन्वेंट हुई, स्कॉलर्स ने फिर उसको लर्न किया कि यहाँ पे मद हो रहा है तो क्यों हो रहा है, समटाइम इक्फा हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
تو انہوں نے لرن کیا, اس کی بیس پہ جو ان کو سمجھ آیا انہوں نے بتایا. تو اس وجہ سے اس میں آپ کوئی حلال حرام اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکیں گے. ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہوگا اور وہ ہونا ٹھیک ہے, ہمیں ایکسیپٹیڈ ہوگا, اس لیے کہ وہ بعد کے لوگوں نے اپنی سوچ سے کچھ بتایا اور سب کی رائے اچھی اپنی طرف سے اچھا سوچتے تھے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ 3 امامز ہیں, 3 علماء ہیں, انہوں نے, اور تیسرا عالم تھا امام فرہ, ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے, 14. تو امام فرہ نے کہا کہ دے آر 14 آرٹیکولیشن پوائنٹ, اور ان کی تائید یعنی کس نے کہا کہ نو ایگری کیا, جس نے ان کا تھا قطرب جرمی رحمۃ اللہ اور ابن کیسان. اچھا اب ہم کو ایکسپلین کر لیں گے انشاءاللہ جی. اب میں آگے سے نہیں پڑھ رہی ہوں, یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں ان کی یہ اسکالرس ہیں نا, یہ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ریگارڈنگ دا نمبر آف لیٹرس آف آرٹیکولیشن, اسی کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں. پہلے والے تھے نا امام فرہ, ٹھیک ہے. فرسٹ ون از امام فرہ, یہ خلیل بن احمد فراہی, اس کو امام فرہ بھی کہیں گے نا, امام فرہ نام ہے, نہیں بلکہ یہ والے ہیں فرسٹ, یہ لیفٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے کہا کہ دیر آر 17 آرٹیکولیشن پوائنٹ, یعنی کہ جوف میں 1 ہے, حلق میں 3 ہے, لسان یعنی زبان میں 10 ہے, اور شفتان یعنی کہ لپس پہ 2 ہیں, اور خیشوم نیزل ساؤنڈ پہ 1 ہے. تو اس کو انہوں نے یہ کہا, اس کو اس طرح کہا اس کے بارے میں کہ انہوں نے کہا یہ اسی چیز کو یہاں ایکسپلین کر دیا پکچر میں, ٹھیک ہے, کہ جوف میں 1 ہے, حلق میں 3 وہ ایڈریسز ہیں, اقصی الحلق, وسط الحلق, ادنا الحلق. تو تین وہ ہیں, سمجھے, 3 رومز ہیں. رومز آپ سمجھ لیں کہ ایک گھر ہے, حلق پورا ایک گھر ہے, اس پہ 3 کمرے ہیں. اور جوف والے نے کہا نہیں 1 ہی کمرہ ہے. اور لسان میں یہ کتنے کمرے ہیں؟ 10 کمرے ہیں. شفتان میں 2 ہیں, اور خیشوم میں 1 ہنہ ہے, ہنہ, ٹھیک ہے. مگر جو دوسرے اسکالر تھے انہوں نے کیا کہا, جو میں نے کہا تھا نا, جنہوں نے کہا تھا 16 ہے, ان کا نام کیا تھا, سیبوے, امام سیبوے. انہوں نے کہا نو 16 ہے. اور یہ سب کی اپنی رائے, ہمیں اس کا احترام کرنا ہے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا سوچنے کا انداز ہے, وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, جوف میں کیا لیٹر ہوتا ہے, الف واو یا, ہے نا, الف واو یا. آپ جن کو تجویز آتی ہے, میں تو ایڈوانس پڑھا رہی ہوں نا, ایڈوانس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو باقی تجویز آتی ہوگی نا بیسک. الف واو یا, انہوں نے کہا نہیں, الف تو آواز حمزہ جیسی ہے, انہوں نے ادھر فٹ کر دیا, واو کی آواز انہوں نے واو میں فٹ کر دی, ادھر کر دی, جو الف جوف والا ہے نا, اور یا کی آواز انہوں نے یا والے ایریا میں فٹ کر دی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اس کو نکال ہی دیا, حلق کو نکال ہی دیا, کہ نہیں حلق کہہ رہی, جوف کو کہا جوف کوئی ہے ہی نہیں, مطلب یہ جو لیٹرز ہیں ایکچولی یہ تو وہی لیٹرز ہیں جو کہ اندر بولے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ 16 ہو گیا. اور جو تیسرے اسکالر تھے امام فرہ, انہوں نے اس کو بھی کہا کہ جوف بھی کوئی لیٹر, وہ الگ سے کوئی گھر نہیں ہے, اس کے جو لوگ ہیں نا تو وہ تو یہاں رہتے ہیں. الف جو ہے حمزہ کے ساتھ رہتا ہے, واو جو ہوتا ہے وہ لپس کے ساتھ ادا ہوتا ہے, یہ ادھر رہتا ہے, اور یا جو ہوتا ہے وہ یا والی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ یا ہوتا ہے, یہاں پہ. اس نے کہا, اس نے بھی نکالا, اور اس نے یہ بھی کہا کہ نہیں, نون را لام بھی ایسے ادھر ایک ہی یونٹ ہے, اس کو الگ الگ نہیں کریں. اس نے یہ نکال دیا, یعنی 1 اس کو بھی مائنس کر دیں, اس کو بھی مائنس کر دیں, اس نے اور بھی شارٹ کر دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ایک ہی جگہ کے لیٹرز ہیں, ایک ہی ان کا گھر ہے, یہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں, یہ 2 جگہ نہیں رہتے. تو اس طرح بلکہ 3 جگہ, یہ 3 الگ الگ ہے, 3 جگہ نہیں رہتے. انہوں نے اس طرح 14 کر دیا. یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں, اس لیے بھی کہ آپ کو فیوچر میں کوئی پوچھ سکتا ہے. تو مگر ہم کیا فالو کرتے ہیں, وہ فرسٹ والا ہی ہم فالو کرتے ہیں, کہ مخرج خاص یعنی کہ گھر خاص سمجھ لیں, گھر مین گھر کتنا 1 ہے, اور اس میں ایک ہی بندہ مطلب ایک ہی وہ ہے. اور حلق 3 مخرج خاص ہیں, یعنی اس کے پاس 3 گھر وہ ہیں, حلق کے اندر 3 گھر ہیں, اس میں اور لسان میں 10 گھر ہیں, شفتان میں 2 گھر ہیں, اور خیشوم میں 1 گھر ہے. اس کو ہم ایکسپلین کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اچھا اس دیکھیں, یہ ہے, اسی کو دوبارہ پکچر ہے کہ یہ نیزل ساؤنڈ ہے, یہ خیشوم آ گیا, نیزل ساؤنڈ, نیزل پوائنٹ. پھر یہ جو ہے حنق العالی, یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تالو کہتے ہیں, تالو ہے,
یہ جوف میں نے آپ کہا تھا یہ خالی حصہ جہاں سے کھانا گزر کے جاتا ہے، یہ یہاں سے نیچے تک، ٹھیک ہے. اور حلق، یہ حلق کا ایریا. پھر شفتان لپس، اور اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اسنان کا بھی ذکر ہے اس لیے کہ دانت یہ مین وہ نہیں ہے، مطلب ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں ہے، یہ صرف بتایا کہ کون کون سے پوائنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں. اسنان سے ہم تا بولتے ہیں نا، تا تا تا، دال تا، تو دانت بھی بارے یوز ہوتے ہیں. اور لسان ٹنگ، زبان. اچھا مخرج کی اقسام، اب یہ ہم بک سے ہی پڑھتے ہیں، دوبارہ بک پہ آگے. اچھا ابھی میں اس کو کرتی ہوں. آپ اب کسی نے کچھ پوچھ رہے ہیں؟ میں نے انمیوٹ کیا انشاءاللہ عزیز. میں چیٹ میں بھی دیکھ لوں، ایک منٹ. چیٹ میں کیا ہے؟ مین پوزیشن ڈفرنٹ ہے. جی ٹھیک ہے، پوزیشن ڈفرنٹ ہے. اچھا آسیہ نے لکھا تھا میم جیسے لپس کو لپ نہیں کہتے ویسے ہی شفا نہ کہہ کر شفتان کہنا کہیں گے. شفتان کا مطلب ہوتا ہے دو لپ، دو. تان کا مطلب ہوتا ہے دو، ٹھیک ہے. شفتان دو لپس، دو ہونٹ، ٹھیک ہے. شفتان اور شفتین بھی ہوتا ہے، تین اور تان دونوں دو کو کہتے ہیں. اچھا مخارج کی اقسام ابھی جو ہم نے بات کی تھی، ابھی میں یہ کر چکی ہوں، تو میں صرف پڑھوں گی، مگر آپ میں چیک کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں. یہ پوائنٹ میں کہہ چکی ہوں مگر اس ناموں سے نہیں کہا میں نے، ٹھیک ہے، یہ نام یوز نہیں کیے. مخارج کی دو اقسام ہیں. There are two types of مخارج artificial points. مخرج محقق یعنی ایک جو کہ فکسڈ ہے، ایک ایگزٹ ہے جس کے پاس فکس وہ ہے، ایک پوائنٹ ہے یعنی ایڈریس ہے، پراپر فکس ایڈریس ہے. اور دوسرا ہے مخرج مقدر. مقدر جی آواز نہیں آئی آپ کی صحیح سے، میرے خیال سے وہ غلطی. ایک منٹ. اچھا میں یہ بات کری، مخرج دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. There are two types of مخرج. میں ڈسکس کیا ہے کہ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے تو یہ مخرج محقق ہے. یعنی کہ حلق تھروٹ، لسان ٹنگ، اینڈ شفتان لپس، ٹو لپس. یہ جو پوائنٹس ہیں ان میں ایک فکس پوائنٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک جگہ پہ رک جائیں تو دیٹ از مخرج محقق. یعنی کہ وہ لیٹر جو کہ ایک فکس پوائنٹ پہ رک جائیں ان کو مخرج محقق کہتے ہیں، یعنی دے ہیو پراپر ایڈریسز. ٹھیک ہے، آپ فکس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکلا ہے. اور دوسرا ہے مخرج مقدر، جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ یعنی کہ یہ پارٹس ہیں، فکس پارٹ میں سے کسی معین یعنی فکس پلیس پر آواز نہ رکے. ٹھیک ہے، فرسٹ میں آواز کہیں رک گئی تھی اور سیکنڈ میں آواز رکی نہیں بلکہ چلتی رہی. ٹھیک ہے، جیسے جوف دہن یا ان کے اجزاء یعنی ان کے پارٹس یعنی کہ حلق، لسان، شفتان. یعنی کہ جوف دہن جس میں انکلوڈ کیا ہے، تھروٹ، ٹنگ اینڈ لپس سے اس کا تعلق نہ ہو، جیسے خیشوم، تو یہ مخرج مقدر ہے. کسی کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ورڈ خود اتنے وہ ہیوی قسم کے ہیں کہ مجھے سمجھنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کسی کو ویسے کوئی بات سمجھ آئی ہو پھر ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں مجھے جو سمجھ آئی پہلا تو یہ ہے کہ وہ جو آواز جو خاص مخارج جیسے مخارج محقق کہ وہ خاص جگہ پہ وہ ٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. اور مخارج مقدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاری رہتے ہیں، تھوڑا سا کہیں اور جاتا ہے. مجھے اس کی تھوڑی کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن نہیں، آپ کو صحیح سمجھ ہے، مگر ایک بات ہے ابھی تو ڈسکس ہوا نہیں نا، مقابل صاحب سے آپ نے صحیح سمجھا کہ مخرج محقق وہ ہوتے ہیں جیسے کہ لیٹر ہو گیا تا، ٹھیک ہے، تا تا. اچھا میں ایزی پوچھ، دال. اچھا تا میں ہم کیا کرتے ہیں، کون سے ٹو پارٹس ٹچ ہوتے ہیں؟ جو وہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ اپنے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. ہاں بالکل، اس کو ہم جیسے اگر پیچھے حمزہ لگا لیں، ایک پوائنٹ پہ جا کے ٹچ ہو گئے، دس از اس کا مخرج پوائنٹ ہے. یہ ہمس بھی ہوتا ہے نا اس میں، کوئی دو ہو گئی، ایک تو اپنی جگہ پہ جا کے ٹک ہوئی
اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہوا کا جاری ہونا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا اینڈ میں ایک جگہ جا کے رک گئے نا, تو یہ اس کا مخرج ہوتا ہے, یہ اس کا ایگزٹ پوائنٹ ہے. میں مطلب سوچوں کہ کہاں سے جا رہا ہے تو ہم جا کے اس کو ڈیٹیکٹ ڈھونڈ پیچھے پیچھے جاتے ہیں, حمزہ کو پیچھے لگا دیتے ہیں. سمجھا حمزہ کوئی پرسن ہے, ٹھیک ہے, آدمی اسے کہتے ہیں ذرا دیکھو تا رہتا کدھر ہے, تو ہم آ کو تا سے جوڑیں گے. آ تو یہ تا جہاں ٹچ ہوا اس نے بتا دیا کہ تا یہاں رہتا ہے. سپوز میں ذرا سا بھی غلط پڑھ لوں آ, تو آپ یہ بھی تا پڑھ رہی ہوں مگر میں نے غلط جگہ ٹنگ ٹچ کی, تو دیکھیں آواز ہی بدل گئی. آپ ٹھیک ہے, تو جب ہم صحیح جگہ ٹچ کرتے ہیں تو آواز بھی صحیح نکلتی ہے. تو اس کا یعنی کہ ان کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سپوز آپ سے کہہ رہی ہوں فا فا, کہاں کون سی جگہ اس کو آپ آ سے جوڑ کے نا یہ کہاں کیا چیز تک اوپر والا دانت ہمارے نیچے والے لیفٹ والا دانت نیچے والے ہونٹ پہ لگے. نہیں, یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا. ہاں ہونٹوں سے ادا ہوگا. انٹرنل پارٹ ہے نا, جو انٹرنل پارٹ ہے اس کا لپس کا. جی دیکھیں آپ بالکل الحمدللہ آپ سب نے صحیح بتایا. یعنی کہ ایک تو بتایا کہ ہونٹ, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کس جگہ. یہ نہیں کہا کہ آگے آگے اب جیسے با جہاں سے ادا ہوتا ہے اب وہاں نہیں. پراپر ایڈریس آپ خود بتا سکتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں مخرج محقق, جس کو ہم خود بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے. اس کا ایڈریس ایک ایگزیکٹ پوائنٹ بتا دیا آپ نے. ٹھیک ہے, محقق کا مطلب ہے کہ وہ پورا حق کے ساتھ بتا دیا کہ ادھر رہتا ہے. مخرج مقدر ہوتا ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے, وہ کہیں اس کے ہی پھر رہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہہ رہی ہوں جی ماں کہہ رہی ہوں, ماں اردو کا ماں ہوتا ہے مدر. ماں تو آپ نے بتا دیا, بلکہ الف بھی نہیں بتا سکیں گے کہ ایگزیکٹ پوائنٹ مجھے آ کی بتائیں, ایگزیکٹ پوائنٹ مجھے آ کی بتائیں. ماں تو بتا دیں گے, ٹھیک ہے, ماں بتا دیں گے, مگر یہ مجھے 2 لیٹر آپ نہیں بتا سکتے. ماں الف بتائیں کدھر ہے, بتا سکتے ہیں ایگزیکٹ پوائنٹ مجھے بتائیں. ویسے میں نے بتا دیا نا کہ یہ تو ہمارے خالی منہ کا خالی حصہ ہے, اتنا تو ہم نے بتا دیا. اس کے بعد آپ نہیں بتا سکتے ابھی میری آواز کہاں سے نکلی, ماں اپنا بتائیں, نہیں بتا سکتے. تو اس کو کہتے ہیں مقدر, یعنی کہ ہم اندازہ کرتے ہیں. مقدر اندازے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مقدار سے بھی ہے, ٹھیک ہے, تقدیر سے بھی ہے. تقدیر کا کسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ کل آپ کو کیا ملے گا, آج مجھے کیا ملے گا. تو مقدر, تقدیر, اندازہ, یہ سمجھ لیں کہ جس میں ہم ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں بتا سکتے, بٹ یہ کہیں سم ویئر. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ آپ ایک شاپس, جو دکانیں ہوتی ہیں, شاپس جو ہوتی ہیں ان کے ایڈریسز ہوتے ہیں. آپ کو جانا ہے والمارٹ, آپ کو جانا ہے پین لینے جانا ہے, پینسل لینے جانا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کس جگہ جاؤں گی وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے, مل جائے گا. مگر آپ کے جہاں پہ بھی پاکستان میں بھی آئس کریم ٹرک بھی ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہوتے ہیں, اور یا پھر کوئی سمجھے کہ وہ پاکستان ریڈی والے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی ہوتے ہیں جو ایسی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں. موبائل جو ہوتے ہیں, آپ ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں کہ وہ کہاں رہتے ہیں. آپ کو اگر چاہیے آئس کریم لینی ہے تو آئس کریم ٹرک آپ دیکھیں سامنے سے ایک گزرتا ہی نکل جاتا ہے, آپ کو پکڑنا ہوتا ہے, اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اگر ذرا سی لیٹ ہو گیا وہ تو گیا, اس کا کوئی ایڈریس نہیں ہوتا. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہاں یہ فلانی گلی سے گزرا تھا, مجھے پتہ ہے یہاں سے گزرے گا. مگر آپ یہ نہیں سکھ سکتے کہ کارنر پہ وہ والی جگہ نا میں وہاں جا کے اس سے لے لوں گی. نو, آپ کو جا کے نا پکڑنا پڑتا ہے. تو یہ ڈفرنس ہے اس میں. تو خیشوم یعنی کہ نیزل ساؤنڈ بھی جیسے ماں, ایک کوئی ایگزیکٹ پوائنٹ ہے ہی نہیں. اسی طرح یہ ایک آواز چلی آ رہی ہے, بٹ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, حلق سے ہوتی بھی منہ سے نکلی یہ آپ بتائیں گے, بٹ کہاں, دانتوں کے پاس, زبان کے پیچھے حصہ, زبان کا اگلا حصہ, یہ فرق ہے. اس کو آپ اتنی مشکل زبان ہے نا, ڈیفینیشن ضرورت نہیں ہے, اگر آپ لکھ لیں گے تو ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو سمجھا دیا کہ جس کے پراپر ایک ایڈریس ہوتا ہے, پراپر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم اس کو پتا کر سکتے ہیں کہ کہاں سے نکل رہی آواز, وہ مخرج محقق ہے, فکس پلیس پہ ہے. اور مخرج مقدر جو ہوتا ہے جس کے ہمیں کوئی ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں بتا سکتے. یہ دیکھیں فار ایگزامپل یہ دال کا ہے, یہ دال کی پکچر ہے. دال میں دیکھیں یہ ایک پوائنٹ, دال اد یہ جگہ ٹکرا گئی. آپ بتا سکتے ہیں میں نے یہاں ٹکرائی ہے. اگر آپ کہیں کہ آج میں کہوں گی آپ نے دال غلط پڑھا ہے, آپ نے یہاں نہیں رکھی, آپ کی زبان ادھر, میں نے ادھر رکھی تھی. آج
ٹھیک ہے, آپ کو آواز پر پلی پتہ چلی نا, میں نے غلط پڑھا, اس کو مجھے یہاں رکھنا ہے, یعنی کہ مجھے جگہ پہ پہنچوں گی تو میرا صحیح مخرج ہوگا. یہ ایگزیکٹ پوائنٹ, یہ اس کا مخرج ہے. اور یہ یا الف کا ہے, جو میں کہتی نا ماں کہہ رہی ہوں, تو آواز یہاں سے نکلے جا رہی ہے اور یہاں چلی گئی. دیکھیں کتنے سارے تیر یہاں ہیں اور باہر نکل گئی. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو پکڑ ہی نہیں سکے. یہاں پہ تو دیکھیں یہاں کے تیر رک گیا, ایرو یہاں پہ سٹاپ ہو گیا, ایرو یہاں پہ سٹاپ. سو دس از اس مخرج پوائنٹ, آرٹیکولیشن پوائنٹ. اور اس کے پاس نو مخرج پوائنٹ, ایگزیکٹ نہیں ہے, بس یہ ہے, گیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پڑھا. یہ اسی پھر وہ بک پہ بیک ٹو دا بک, اس نے پھر بتایا کہ حلق کے 3 مخرج ہیں, اسی کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا. اس پہ سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم بک پکچر دیکھیں گے تو اس میں زیادہ سمجھ آئے گا. پھر لسان یعنی کہ ٹنگ میں 10 ایڈریسز ہیں اور اس میں سے 18 لیٹرز نکلتے ہیں. شفتان یعنی کہ 2 مخرج ہیں, اس میں سے 4 لیٹرز نکلتے ہیں. اس میں آپ کو جس نے تجوید دی پڑھی گی وہ سوچیں گے یہ 2 کیوں, ایک لپس 2 مطلب وہ تو ایک ہی جگہ ہے نا. جب با اور فا میں فرق ہے. فا میں دانت یوز ہو رہے ہیں نا, با میں لپس یوز ہو رہے ہیں, 2 لپس یوز ہو رہے ہیں, اور فا میں لپ پلس ٹیتھ ہے نا. تو یہ 2 الگ الگ مخرج ہیں. اسی طرح جوف میں 1 مخرج ہے اور 3 حروف ہیں. الف وا ایک ایریا ہے نا, ایک ہی ایریا ہے جو میں بتایا حلق سے نکل کے ماؤتھ تک, مگر اسے 3 لیٹر الف واو یا آئی او یہ نکلتے ہیں. اور خیشوم سے نیزل ساؤنڈ. ٹھیک ہے نا, اس میں سے میم کا نیزل ساؤنڈ 2 حروف ہے نا, میم کا بھی نون کا بھی ان 2 حروف نکلتے ہیں, ان کا خیشوم نیزل ساؤنڈ نکلتا ہے, غنہ. اچھا, اصول مخارج کی تفصیل یعنی کہ ڈیٹیلز. ٹھیک ہے, ان کے مخارج کی ڈیٹیلز. فرسٹ ہم ڈیٹیل ہم لیں گے. پہلے صرف اوور آل تھا, اب ڈیٹیل لیں گے. اصل اول, اصل کہتے ہیں بیس کو. ٹھیک ہے نا, جیسے اصل جڑ کو بھی کہتے ہیں, روٹ کو بھی کہتے ہیں. اصل مینس روٹ یا بیس. ٹھیک ہے, کہ کہاں جو اسٹارٹنگ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی. ٹھیک ہے نا, کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اصل میں بات یہ تھی, اس لیے میں نے یہ کہا تھا. تو اصل میں پیچھے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے جس کی بیس پہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اصل حلق یعنی کہ بیسک جو تھا حلق تھا. سب سے پہلے حلق کو ڈسکس کریں. تھروٹ, there are 3 parts. ٹھیک ہے, 3 پارٹس ہیں. اقصاء الحلق, وسط الحلق اور ادناء الحلق. ٹھیک ہے, حلق کے 3 پارٹس ہیں. there are 3 parts, this and this. تو اقصا کا مطلب ہوتا ہے دور. ٹھیک ہے نا, تو مسجد اقصا دور کی مسجد, یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ والا. اور یہ دور کس سے, یہ بھی تو سوچیں. ٹھیک ہے, میں بھی کنفیوز ہوتی تھی, دور اس کو کہوں کہ اس کو کہوں. یعنی کہ کیا یہ پارٹ جو کہ سینے سے دور ہے یا یہ پارٹ جو کہ ماؤتھ سے دور ہے, یعنی کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ورڈز. ٹھیک ہے نا, تو اصل میں آپ سوچیں اس کے ریفرنس سے, یعنی اس سے کون سب سے دور ہے. ٹھیک ہے, ماؤتھ سے دور کون سے ہے, تو وہ ہے اقصا الحلق. یہ ہے اقصا الحلق. حمزہ ہا جہاں سے نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں اقصا الحلق. پھر وسط مینس middle. وسط الحلق, middle of throat. middle of throat, this one. throat کا middle part. ٹھیک ہے نا, یہ throat ہے یہاں سے لے کے یہاں تک, اس کا middle part. اس کے ادھر سے ہا اور آ یوز ہوتے ہیں, ہا آ. ٹھیک, اور اس میں یہ پارٹ جو ہے نا یہ بہت انوالو ہوتا ہے, یہ آپ یاد رکھیں. اس کا ہا اور آ نہیں نکلتا, اس کا یہ پارٹ صحیح نہیں پیچھے ٹچ ہو رہا ہوتا. اور اس کے بعد ادناء الحلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. اب یعنی کہ ہم اس ڈائریکشن میں ٹریول کر رہے ہیں. یہ فار تھا, فار ون تھا, دور تھا, تو یہ اقصا والا. ٹھیک ہے, یہ اس سے تھوڑا سا نیئرر ٹو ماؤتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, ماؤتھ کے ریفرنس سے بات کریں, یعنی کہ ادھر سے تو ادھر سے بات کریں, تو یہ سے اور قریب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں وسط الحلق, وسط. ٹھیک ہے, وسط حلق. اور پھر یہ ادنا. ٹھیک ہے, ادنا. ادنا کا مطلب قریب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھی اس کو کہتے ہیں. دنیا کا مطلب یہ کہ قریب کی چیز. دنیا قریب کی چیز ہے نا, دنیا یعنی کہ فوراً ہمارے ہاتھوں میں ہے, بٹ اس کے اپوزٹ کیا, آخرت جو بعد میں آئے گی. آخر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سیکنڈ. ٹھیک ہے,
تو ادنا اور دنیا اس سے یاد کر لیں. اور دانا بھی اسی سے ہوتا ہے. دانا انگور کا دانا یا کچھ کتنے قریب قریب ہوتے ہیں نا ہمارے. دانا ادنا دنیا. تو یہ ہم نے پڑھا کہ 3 پارٹس ہیں جہاں سے تھروٹ یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. تو اس کو اس فارم میں بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں مخارج الخاصہ، یعنی کہ جو بڑا مخرج جو ہے نا، بڑا یعنی کہ تھروٹ، وہ کون سے مخرج خاصہ اسپیسیفک، اس کو کہیں گے اسپیسیفک. اور یہ مخرج عامہ یعنی کہ جو بڑا مخرج ہے، یعنی کہ بڑا سا جو گھر تھا نا، ہاؤس جو تھا، ٹھیک ہے، اس میں 3 کمرے تھے. یہ روم ہے فرسٹ، یہ روم جو ہے ایک روم ہے، اسپیلنگ غلط ہو، یہ سیکنڈ روم ہے اور یہ تھرڈ روم ہے. اور اس کے اندر یہ لیٹرز رہتے ہیں. یہ ہمارے 3 بچے ہیں، 6 بچے ہیں کسی کے، ٹھیک ہے. یہ ادھر رہتے ہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، یہ ادھر رہتے ہیں. تو آپ اس کو یاد کریں، حلق از ہوم، اس کے اندر یہ رومز ہیں، اور رومز کے اندر یہ ہے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک گھر ہے، ٹھیک. اس لیے 1 مخرج عامہ ایک گھر ہے، اور 3 مخرج خاص 3 اس کے رومز ہیں. اس کو اس طرح آپ یاد کریں. سب سے پہلے حمزہ ہا. تو اب آج ہم سارا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت لمبا ہے. اس کو ایک ایک کو ہم نے اگر کیا تو بہت ٹائم لگے گا. تھوڑا سا کریں گے، باقی ہم نیکسٹ انشاءاللہ کریں گے نیکسٹ ویک. حمزہ ہا اقصى الحلق. اب اس پہ دیکھیں، اقصى الحلق حمزہ اور ہا ادھر سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے، اگر کسی نے سائنس پڑھی ہو بچپن میں، بایولوجی پڑھی ہو، ایک ہوتا ہے یہ ووکل کارڈ کہتے ہیں، یعنی کہ کارڈ تار سی ہوتی ہے. یہ ہمارے یعنی کہ اگر میں اس کو یہاں یہ پائپ کی طرح جا رہا ہے نا، یہ پائپ، اس کو میں یہ کاٹ کے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کاٹ کے بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ پائپ ہے، اس کو میں نے کاٹا. تو اس میں یہ جو ہے نا ایک دروازے کی طرح، ڈور کی طرح جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو نیچے سے جب لنگس ہوتے ہیں نا، پھیپڑوں سے جب سانس آتی ہے تو ادھر سے گزر کے جاتی ہے اور پھر ہمارے حلق میں جاتی ہے. تو یہاں سے سمجھے کہ یہاں سے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے جا رہی ہے. اس کو میں یہاں سے بنا دیتی ہوں. یہاں سے یہاں پھیپڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، لنگس ہوں گے. یہ یہاں سے گئی تو یہ اس کو میں نے کاٹ کے دکھا دی، یہ جگہ ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے. اور پھر یہ یہاں سے ہوا جاتی ہے اور پھر ادھر نکلتی ہے، اور اسی ہوا سے، سانس سے ہم ڈفرینٹ لیٹرز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ ہا اس ڈور کے اس سے، اور باقی لیٹرز بھی اس ڈور کے موومنٹ سے ہوتے ہیں. ڈور کی موومنٹ سے ہی الفاظ بنتے ہیں. کسی میں جیسے میں کہہ رہی ہوں، اس میں یہ ڈور بند ہو رہا ہے، یہ کھل رہا ہے، بند ہو رہا ہے. یہ میں نے بند کیا تو آواز بند ہوگی، دیکھیں نا. جیسے ہوتا ہے با یہ، ٹھیک ہے، ویسے تو مد ہوتا ہے، میں اس کو چھوڑ رہی ہوں. با یہ میں نے ڈور بند کیا، ٹھیک ہے. یہ ایک دم بند ہوا تو آواز بند ہوگی. دیکھیں آپ کو آواز آئی؟ کوئی بھی نہیں. جیسے آپ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، آپ ایک دم دروازہ بند کریں کتنے، اور ایک دم ہوا رک جاتی ہے. تو سانس بھی تو ہوا ہی ہے نا جیسے. تو ہم نے روک لی با. تو یہ ایکچولی یہاں پہ ورک ہو رہا ہے. جس کا حمزہ دانی ہوتا ہے نا، صحیح حمزہ ساکن، وہ یہ سوچ لے کہ میں اس کو ڈور کو بند کرنا ہے. آپ فوکس کریں، آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو فیل، آپ مطلب دماغ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر دروازہ کچھ بند ہو رہا ہے. جیسے ہمارے منہ میں بال جاتا ہے نا، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، ہم دماغ سے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کدھر ہے. اب آپ دماغ کو جو کیمرہ ہے نا اپنے حلق میں لگائیں، دماغ کا کیمرہ، برین کیمرہ آپ یہاں پہ فٹ کریں تو آپ کو کر کے آواز آئے گی. اور حمزہ یہ ہے نا، پہلے یہ ڈور، حمزہ میں پہلے ڈور بند ہوتا ہے، پھر فتح زبر کی وجہ سے کھل جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ڈور ایک بند تھا، وہ کھلا، بند تھا پھر کھلا. اے او اے او، ڈور اوپن کلوز. یہ میں فیل کر رہی ہوں، میں آپ کو فیل کرانا چاہ رہی ہوں. تو حمزہ ہا یہاں سے ادا ہوتا ہے، جس میں یہ فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ڈور اوپن کلوز ہوتا ہے. اور ہا بھی یہی ہے، یہاں سے نکلتا ہے. اس میں بلکہ ڈور پورا کھل رہا ہوتا ہے، وائبریشن ہوتی ہے. ہا 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 ہا. آپ کریں گے اپنی یہاں پہ ہاتھ رکھیں نا، جہاں پہ ہماری نیک ختم ہوتی ہے، ہاتھ رکھیں، انگلی رکھیں.
ہاں اس طرح کریں آپ کو وہاں وائبریشن فیل ہوگی. تو ایکچولی یہ ڈور وائبریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بند کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں وائبریشن کے ساتھ. ہاں اس طرح کریں گے نا, اس طرح بھی کریں آپ کو فیل ہوگا. تو اس میں بلکہ آپ کا سینہ بھی ہلتا ہے کیونکہ آپ کے لنگ سے پورا پورا سک کر کے ایئر باہر آتی ہے, پوری باہر آ جاتی ہے. جا جا دیکھیں پورا پیٹ بھی دب جاتا ہے. جس کا ہاتھ آنی ہوتا ہے وہ بھی یہ سوچ لے. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں, اصل میں آپ کو کیسے سمجھ آئی, مجھے کیسے سمجھ آئی کہ جب میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ ساؤنڈ باکس, یہ ساؤنڈ کا جو ہوتا ہے, ساؤنڈ باکس نہیں, یہ ووکل کارڈ جو ہوتا ہے, اس کو وہ وی سی لکھ دیتے ہیں. ووکل کارڈ جو ہوتا ہے اس میں یہ چینجز ہوتی ہیں, تو آپ کا ہا اچھا ہوتا ہے, آپ کا حمزہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کا انشاءاللہ لیٹرز بھی اچھے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس کو بس آج ہم اسی تک کو پڑھیں گے, بس 2 لیٹرز پڑھیں گے, 2 لیٹرز کریں بس, یہ 4 لیٹرز. ٹھیک ہے, ویسے تو غین خوا بھی تھا ایک ہی, بلکہ یہ سارا ختم ہی ہو جاتا تھروٹ کا پورشن. آپ ہی کر لیں, بس کیا کر لوں, ختم کر لوں یا نہیں کر لوں؟ جی کر لیں, ختم کر لیں, ہاں جی کر لیں. کیونکہ تھوڑا بہت پہلے سے اس کے بارے میں پتا ہے, اور ابھی پھر اس کو ادا کرنے کا طریقہ آ جائے گا بس. ٹھیک انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, ہم اس کو پھر ادا کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کریں گے. ابھی آپ نے صرف یہ سمجھ لیا کہ واٹ از مخارج, اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, اس کو ایٹ لیسٹ ہم ریوائز کر لیں, اور کسی کو کوئی سوال ہے وہ کر لیں, تاکہ ہم ایک ٹاپک کلیئر ہو جائے, اور اس کے بعد نیکسٹ ویک انشاءاللہ عزیز ہم باقی پھر بات کریں گے. جی کسی کو کوئی سوال ہے, پہلے سوال پوچھوں گی, اگر سوال نہیں ہے تو پھر اس کے بعد مجھے کوئی ایکسپلین کرے کہ اس نے کیا سمجھا. پہلے کوشچن. ایکسکیوز می میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ ادنا حلق تو بالکل آپ کا جہاں سے یہ نیک لائن سٹارٹ ہوتی ہے نا, وہ ہے ادنا حلق نا. اور مجھے وسطی حلق کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ مڈ پوائنٹ ہے تو پھر اقصی حلق کہاں پہ آئے گا, اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اچھا میں بتاتی ہوں, یہ میرا پکچر بیوٹی نکالنا بونز چاہ جو رہی ہوتے ہیں نا بالکل ان کے ساتھ ہے. تھی. دیکھیں آپ جہاں نیکلس چھوٹا سا ہوتا ہے, نیکلس لیتی ہیں نا, نیچے جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کا حمزہ ہا ہوگا. جہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ گڑا سا بھی ہے نا, ادھر انگلی رکھیں آپ, ہاں رکھ دی حمزہ. ٹھیک ہے, اس سے تھوڑا نیک ہی کو آپ ہاف میں ڈیوائڈ کریں, نیک کو آدھے مڈل میں ہاتھ رکھیں. اس میں آپ کو بلکہ نا اگر صحیح ادا کریں گی تو آپ کو پورشن نا یہاں پہ نیک میں یہ سمجھے یہ ہے, وہ اوپر ہلتا ہوا بھی فیل ہوگا. فیل نظر نہیں آ رہی, نظر آنے کا تو پتہ نہیں, فیل ہوگا. لڑکوں کا نظر بھی آ سکتا ہے, وہ ان کے آگے بون سی ہوتی ہے. یہ اور یہ دیکھیں غین خوا یہ ہوتا ہے بالکل زبان کے پیچھے پیچھے کو, خوا جہاں پہ آپ دیکھیں نا, یہ کریں آپ, خوا خوا ہاں خوا غین. ٹھیک ہے, یہ اس طرح. ٹھیک ہے, تو وہ نیک پھر غین خوا میں آپ یہ نہ سوچیں کہ میری نیک ہے نا یہاں تو اس کے پیچھے پیچھے کہیں ہونا چاہیے, نہیں, یہ اس طرح نہیں دیکھنا. اپنے پیچھے کا آپ الگ سے حساب رکھیں. ٹھیک ہے, الگ سے حساب رکھیں. مگر میں غین خوا مطلب عین ہا کا میں کہہ سکتی ہوں کہ اس طرح عین ہا کا ایسا کہہ سکتی ہوں, اور نیچے ہا حمزہ کا ایسے کہہ سکتی ہوں. اچھا, اور آپ نے, سوری میں بات کہہ رہی ہوں, میں نے کہا جیسے جینٹس کا آپ نے بولا کہ وہ بون ہوتی ہے, تو لیڈیز کی جو بیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی آپ ایگزامپل بنا سکتے ہو کہ اس کے ساتھ ہی ہے یہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ہمیں سمجھنے کے لیے اقصی حلق ہے نا, وسط حلق تو درمیان ہے جہاں پہ وہ مردوں کا ابھرا سا ہوتا ہے, ہڈی نیچی ہوتی ہے. بالکل. اور وہ نیکلس والی جگہ جو ہے وہ اقصی حلق جو ہے وہ نیکلس والی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. جی, یا مطلب یہ بھی کہ بیوٹی بون جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ ابری ہوئی ہے تو اس کے سینٹر میں. ہاں جی, وہی ایریا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کچھ. یہ ایریا جہاں پہ تھوڑا گروپ سا نظر آتا ہے وہ ہا حمزہ ہوگا, ہا اور یہ حمزہ ہا ہو گیا. پھر آپ یہاں پہ اگر اپنا فنگر رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ہا عین ہا. اور جو غین خوا ہوگا تو میں یہاں نہیں بتاؤں گی, وہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ زبان کے پیچھے پیچھے جو جگہ آ رہی ہوتی ہے نا, جہاں پہ خواور کہہ دیں, خواب. آپ جیسے ناک کا بانس جو ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے سے جو کرتے ہیں تو آواز آتی ہے. ہاں جی, کچھ ایسے ہی ہے.
کچھ ایسی ہے. بس یہ کہ یہ خواہ تو ہم بول سکتے ہیں نا, تو بول کے دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. اچھا اب ہم اس کو دہراتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اچھا مخارج کتنے قسم کے ہیں اور ہاؤ مینی ٹائپس, کہ وٹ از مخارج اینڈ اس کی کتنی ٹائپس ہیں. مخارج کی 2 قسمیں ہیں. پہلے بتائیں مخارج کیا محقق ہے. حرف کے مخارج نکلنے کی جگہ کو جگہ ہے مخرج اور کہتے ہیں. مخرج کا کس کے ایمانی نکلنے کی نتیجہ. جگہ, کس کے کون. حروف کے نکلنے کی جگہ کو حرف کے مخارج نکلنے. جی اور کے نکلنے کی جگہ. جی. اور اس کی ٹائپ تو خیر بعد میں. یہ کیا ہے, یہ چیزیں کیا ہیں, یہ جوف حلق لسان, یہ کس کھانے کی جگہ ہے, کھانے کی چیزیں ہیں, یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے, بایومیٹرک پوائنٹس حروف ہیں. کے رہنے کی جگہ ہے. رہنے کی جگہ ہے. جی. اور اس میں زبان, منہ کا خلا, ہونٹ اور خرشوم. جوف کسے کہتے ہیں. ایمٹی ایریا, empty space of mouth. خالی جگہ, منہ کی خالی منہ کا جگہ. خالی حصہ. جی. حلق, حلق حلق یہ تھروٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اللسان, زبان, ان کو کہتے ہیں. زبان. الشفہ, ہونٹوں کو. لپس کو. لپس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شفا ہے. اور اس شفتان اور شفتین کا کیا مطلب ہوتا ہے. شفتان 2 ہونٹ. ایک دو ہونٹ. ٹھیک ہے. 2 آئے گا تو اس کے لیے شفتین بھی ٹھیک ہے. دونوں صرف گرامر کی وجہ سے چینج ہے ورڈ. الخیشوم, ناک کا وہ ہاں اس میں سے اب 2 ٹائپ آف مخرج تھے. مقدر, پہلے بتائیں ان کی ڈیفینیشن بتا دیں جو اردو میں اپنے جو سمجھ آئی, اور پھر سے بتائیں کہ مقدر کون سے ہیں, محقق کون سے ہیں. محقق وہ جگہ ہیں جو فکس ہوتے ہیں, تو جی ہمیں ایگزیکٹ مخرج سمجھ آ جاتی ہے. جی. مطلب مقدر وہ جو ریزیڈینشیل پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ. جی جہاں آواز رک جاتی ہے, جہاں آواز رک جاتی ہے سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, جہاں رک جاتی ہے. ہاں پراپر ایڈریس جو ہوتا ہے وہی جی. ایگزیکٹ فکسڈ پوائنٹ جو ہے. اور یہ حمزہ کے ساتھ پڑھیں با کو, جیسے آپ ہونٹوں پہ رک گئی. جی. اور دوسرا کون سا تھا, اس کا نام کیا ہوتا ہے, اس کو کیا کیا اور کیا ہوتا مخرج ہے. مقدر جو فدہن ہے اور ہیشوم, جہاں اچھا آواز نہیں رکے گی جاری رہے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پوائنٹ نہیں آ سکتا کہاں سے ود آئے گی ہو رہی ہے یا کیا ہے. پھر وہ کون سے ہیں. اور واو بھی نہیں, واو تو لپس کے ساتھ نہیں, وہ نہیں, واو وہ بھی ہے, وہ دوسرا والا واو. دیر آر 2 ٹائپ آف واو, جس طرح ایک الف اور حمزہ ہوتا ہے نا. تو الف واو یا ہے, بٹ وہ کدھر رہتی ہیں. الف واو یا وہ جو فدہن میں ہوتے ہیں, اور خیشوم میں جو میم اور نون ہے. میم اور نون نہیں ہے. میم اور نون نہیں ہے. غنہ ہے, بالکل. آپ نے یہ نہیں کہنا میم اور نون, میم نون کہیں اور رہتے ہیں مگر ان کے غنہ یہاں ہوتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. یہی سے تھا. نیلا, الف واو یا جو ہے نا اس کو الف مد واو مد یا مد بولیں گے نا, جو جوف میں رہتے ہیں. جی جی, الف مد واو مد اور یا مد. جزاک اللہ خیر. یہ وہ ہیں الف مد جو مد یعنی بڑھانے کے لیے. مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا, بڑھانا, مدد. یعنی کہ جو الف واو اور یا جو کہ کسی لفظ کو بڑھاتے ہیں, جیسے با, بی, بو. ٹھیک ہے. اب وہ صرف ساؤنڈ. جی 2 حرکات یا سے اور 4 حرکات اور 6 حرکات تک جا سکتے ہیں. جی. تو اس میں دیکھیں با, سپوز میں نے کہا بی کہا, تو یہ با جب میں کہہ رہی ہوں نا, تو یہ آواز ہے جو میں ایکسٹینڈ کر رہی ہوں. الف کا مقصد تھا کہ با کی آواز کو میں بڑھانے کے لیے, بی کی آواز کو بڑھانے کے لیے. تو الف واو یا ایک آواز ہوا ہے جو گزر رہی ہے. میں نے با کہا, اس کے بعد وہ آواز گزرتی ہوئی حلق سے باہر نکل گئی, اس لیے یہ الگ ہیں. اس کو حمزہ دوسرا والا واو اور دوسرا والا یا سے مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ ایک آوازیں ہیں جو کہ گزرتی ہیں, ہلکی ویک سی ہوتی ہیں, جو کسی کی ہیلپ کرتی ہیں. مدد سے بھی سمجھیں. ایون دیکھیں مد اصل میں یہ تھا, جو پرانی عرب, بہت پرانی عرب میں مدد تھا, یہ اس کو انہوں نے شیپ چینج کر کے یہ کیا. تو ماشاءاللہ جزاک اللہ سیما, آپ نے جب تو اور بھی ایکسپلین کر دیا. اچھا یہ بھی ہو گیا الحمدللہ. اب
ہم نے کیا بتایا تھا کہ کہاں پر کتنے کتنے مخرج ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں. ویسے تو میں بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پہ 3 پہ بتایا گیا کہ 3 علماء کی رائے، اور مگر یہ ایک کو ہم فالو کرتے ہیں مگر دوسروں کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. وہ ان کی اپنی رائے اور وہ اس پہ ان کے پاس دلیل ہے. تو یہ کتنے ہیں؟ 17. یہ 17 ٹوٹل 17. ٹوٹل 17. جوف میں ایک جوف میں ایک 1 ہے، گھر. ہاں ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہے. 3 مخارج ہے اور حروف ادا ہوتے ہیں. یہ حروف ہے نا، یہ کوئی وہ ہے نا، انسان ہے، کوئی سمجھے آپ انسان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور جوف گھر، ٹھیک ہے، گھر ہے، گھر اس کے اندر یہ کمرہ ہے، گھر ہے یہ، ٹھیک ہے، گھر ہے، اس میں یہ کمرہ ہے اور کمرے کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں. اس طرح آپ سمجھ لیں گے نا. تو ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کہ ایک جو گھر ہے اس میں ایک ہی وہ ہے، اس میں الف باء یا گزر جاتے ہیں. حلق میں 3 گھر ہیں، 3 کمرے ہیں، 3 کمرے حلق گھر کے. ہاں. اور کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 6 لوگ رہتے ہیں. 6 لوگ رہتے ہیں. اقصی حلق میں 2، وسط حلق میں 2 اور اس میں بالکل شروع کے ادنا حلق میں 2. اور لسان ایک گھر ہے جس میں کتنے کمرے ہیں؟ 10 کمرے ہیں. اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ گن کے دیکھ لیتے ہیں. 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 لوگ رہتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. شفتان ایک گھر ہے جس میں 2 کمرے ہیں، فا اور 4 لوگ رہتے ہیں. 4 لوگ رہتے ہیں. ہاں. خیشوم ایک گھر ہے جس میں ایک گننا رہتے ہیں. ایک ہی آدمی رہتے ہیں. ایک ہی آدمی رہتے ہیں، ہوم الون، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے الحمدللہ سیکھی. یہ چیزیں مجھے بہت کنفیوز کرتی تھی. یہ جس طرح میں آپ کو گھر اور حروف بتا رہی ہوں نا، یہ میں نے خود ان چیزوں میں بہت کنفیوز تھی. تو بہت میں آسانی سے سمجھا دیا آپ نے، ماشاءاللہ. اللہ نے سمجھایا. دیکھیں میں خود یہ مجھے نا مخرج وغیرہ یہ بہت مشکل لگتے تھے اس طرح کے. اچھا اس میں اتنے نمبر، وہ کیا چیز تھی؟ یہ وسط اللسان کیا ہوتا ہے؟ یہ حلق کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی سکھایا، پھر میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ میں ہی تھا، آپ نہ پھنسیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا نا ہمارے لیے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے کام ہے، اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے. میں اور آپ اللہ ہی آپ کو اجر دے، وسیلہ بنا لے کہ ہم بھی سکھا لیں آپ کی طرح. اللہ سب کو استقامت بھی دے. دیکھیں شروع میں سب لوگ آ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کم ہونے سے. اللہ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو استقامت دے، آسانی عطا فرمائے. الحمدللہ. اور نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس اگر یہاں سے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم ختم کرتے ہیں. نو کوشچن. نہیں. رابعہ آپ کو بھی سمجھ آئی؟ پتہ رابعہ آپ ہیں کہ نہیں سیٹ پہ؟ رابعہ یہیں پہ ہوتی ہیں کینیڈا میں. ان کو تھوڑا سا پھر لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے تو اردو بولتی ہیں مگر سمجھنے میں، میرے اپنے بچے بھی ہیں، ان کو ذرا مشکل ورڈ بتاؤ نا تو پھر ہمیں ایکسپلین بھی کرنا پڑتا ہے. انگلش ایزی، انگلش ایزی اردو بول لیتے ہیں، ایزی انگلش نہیں بول سکتے. یہ ہارڈ انگلش نہیں اردو بول سکتے. ابھی میری بیٹیاں آئی ہیں نا، تو وہ ان کو اتنی مشکل آ رہی ہے کہ ہم لوگ پٹھان ہیں تو پشتو بولتے ہیں اور ان کو صرف انگلش آتی ہے. تو وہ ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں کیونکہ سارے ہم لوگ آپس میں تو پشتو ہی بولتے ہیں. تو ان کے لیے ذرا مشکل ہے. اب کہیں جا کے کچھ ورڈز انہوں نے سیکھے ہیں کیونکہ مہینے سے زیادہ ہو گیا نا. الحمدللہ کوئی بات نہیں. ایون میرے لیے بھی یہ ڈیفینیشن آپ کو بتانی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میں بھی یہاں رہ کے نا مجھے یہ لفظ جو ہے نا معینہ اور یہ مشکل ہو رہی تھی، مگر میں نے جاتا ہے نا تو پھر یہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل ہارڈ تھی بہت. چل جزاک اللہ خیر کثیرن. انشاءاللہ اسی پہ ہوم ورک بھی بنے گا اتنے ہی ایریے پہ. اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو جتنا میں نے خود سلائڈز بنائی ہیں میں شیئر کر سکتی ہوں، مگر ابھی میں نے خود بھی انکمپلیٹ بنائی ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں پہ دیتے ہیں؟ میں کینیڈا میں. آپ نے لیکن اس کا بہت اچھا وہ ہے، آپ نے جو سلائڈز بنائی ہیں نا اس سے بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں اس لیے نا یہ بک مجھے بہت اچھی لگی تھی، مگر یہ ہے کہ مجھے اس میں یہی کمی فیل ہوئی تھی کہ اس کے بغیر کیسے سمجھیں گے. اللہ کا شکر اللہ نے کرا دیا الحمدللہ رب العالمین. میرے پاس کاپی بک بھی نہیں ہے لیکن میں ادھر سے سمجھ رہی ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میں پھر نوٹس بھیج دوں گی مگر یہ انکمپلیٹ ہوں گے. بس آپ یہ یاد رکھنا یہ انکمپلیٹ ضرور نوٹس آپ کو.
इंशाल्लाह। अब जिसका होमवर्क सबसे अच्छा होगा फिर मैं इसको अपलोड करूंगी, उस पे अपने स्लाइड्स में ऐड करूंगी होमवर्क वाली में। सवाब जारिया के भी आप रेडी हो जाए। हेल्प इनसे ले लूं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात जो नहीं, आपने अपनी वो किए ना अपलोड बिल्कुल किए हैं। सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ये भेजने का मकसद ही है, आप सीखें सिखाएं आगे भेजें, सब कुछ ओपन है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह अज़ीज, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ दीन सीखना सिखाना है। इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।